معزز ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک نازک رشتہ۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سارا اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی جب اس کے چھوٹے بھائی علی نے دروازے پر دستک دی۔ اٹھو، امی نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، علی نے زور سے کہا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ آ رہی ہوں، ذرا انتظار کرو۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور باہر نکلی۔ گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ ماں باپ دونوں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور علی بے چینی سے اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم سکول کے بعد پارک جائیں گے نا؟ علی نے بے صبری سے پوچھا۔ سارا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، لیکن پہلے تم اپنا کام کر لو۔ علی نے منہ بنایا، لیکن جانتا تھا کہ بہن بات مانے گی۔ سارا کچن میں ماں کی مدد کر رہی تھی۔ وہ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ پھسل گیا اور شیشے کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ تیز دار شیشے کے ٹکڑے نے اس کے ہاتھ پر گہرا کٹ لگا دیا۔ سارا درد سے چلا اٹھی۔ ماں فوراً دوڑی آئی۔ ارے اللہ، کیا ہوا ہے؟ سارا کا ہاتھ خون سے لال ہو چکا تھا۔ علی جو کمرے میں کھیل رہا تھا چیختا ہوا آیا، بہنا کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارا نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا کٹ لگ گیا ہے۔ ماں نے جلدی سے پٹی باندھی، لیکن علی بے چین تھا۔ اس نے بہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ سارا کو آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ علی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں بہت درد ہو رہا ہے؟ سارا نے سر ہلایا، نہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر درد بھول جاتی ہوں۔ علی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی مالش شروع کر دی۔ امی نے کہا کہ مالش کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ سارا نے محسوس کیا کہ اس کا چھوٹا بھائی کتنا پیارا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو سلاتا رہا جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ تم بہت اچھے ہو علی، سارا نے جذبات بھرے آواز میں کہا۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں کبھی درد نہیں سہنے دوں گا۔ علی بلوغت کی عمر میں تھا۔ رات کو جب سارا سو رہی تھی، علی خاموشی سے اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا سارا اکیلی ہے، پھر ساتھ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ بہن کا ہاتھ پٹی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ کو چھوا اور دعا مانگی، اللہ میری بہن کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ سارا نے آنکھ کھولی تو علی کو اپنے پاس پایا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سوئے کیوں نہیں؟ علی نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ سارا نے اسے گلے لگا لیا۔ تم میرے لیے اتنی فکر کرتے ہو، میں خوش قسمت ہوں کہ تم میرے بھائی ہو۔ اگلے دن علی نے اپنی جیب خرچ سے سارا کے لیے چاکلیٹس خریدیں۔ وہ خوشی سے اس کے پاس آیا اور بولا، یہ لو تمہارے لیے۔ سارا حیران ہوئی، لیکن تمہیں تو یہ چاکلیٹس بہت پسند ہیں۔ علی نے کہا، ہاں، لیکن تمہیں دینے سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ رشتوں کی حقیقی خوبصورتی یہی ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، درد بانٹنا، خوشیاں مل کر منانا۔ کچھ دنوں بعد سارا کا زخم بھرنے لگا۔ علی اب بھی روزانہ اس کے ہاتھ کی مالش کرتا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا درد واقعی ہی کم ہو گیا، سارا نے کہا۔ علی فخر سے مسکرایا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد سارا اور علی کا رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل وقت میں کھڑے رہتے، چاہے خوشی یا غم، وہ ہمیشہ ساتھ تھے۔ سارا نے ایک دن علی سے کہا، تم جانتے ہو، بہن بھائی کا رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ علی نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ سارا کی شادی ایک سمجھدار اور سلجھے ہوئے شخص سے ہوئی۔ شادیاں خوشی سے بھرپور تھیں اور دونوں گھرانوں کے درمیان رشتے اور مضبوط ہو گئے۔ شروع کے کچھ سال نہایت اچھے گزرے۔ دونوں بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے اور اکثر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے منحوس تھے، جیسے کہ کزن نہیں بلکہ سچے دوست ہوں۔ لیکن وقت کا پیا مسلسل چلتا رہا اور بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ہی حالات بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے۔ علی اور سارا دونوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے بچے آپس میں رشتہ دار بن جائیں تاکہ خاندان اور قریب ہو جائے۔ علی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی سارا کے بیٹے سے ہو جائے، جبکہ سارا کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی اور بہتر رشتے کا حقدار ہے۔ سادہ سی بات تھی، مگر اس میں انا شامل ہو گئی۔ شروع میں بات چیت نارمل انداز میں ہوئی، مگر جب رشتہ نہ ہونے پر علی کو رنج ہوا تو اس نے
دل میں شکوے پال لیے۔ دوسری طرف سارہ کو بھی لگا کہ اس کے بھائی نے بات کو بلا وجہ انا کا مسئلہ بنا دیا۔ یوں جو پیار اور محبت کبھی ان کے رشتے کی بنیاد ہوا کرتا تھا، وہ اب سرد مہری اور خفگی میں بدل گیا۔ کزن کے درمیان بھی اب وہ گرم جوشی نہ رہی۔ بچے جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، ہنسنا، وقت گزارنا پسند کرتے تھے، اب والدین کے مزاج کا اثر لینے لگے۔ معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے اور رشتوں میں دراریں پڑنے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آئے، ایک دوسرے کی برائیاں کی جانے لگیں، بات چیت بند ہو گئی، محلے میں اور خاندان کے دیگر افراد میں ان کے اختلافات کی باتیں ہونے لگیں۔ فساد اس حد تک پھیل گئے کہ اب دونوں خاندان الگ الگ تقریبات رکھتے، ایک دوسرے کو بلاتے بھی نہیں تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر باقی خاندان والے پریشان ہو گئے۔ کئی بار دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب دل میں ضد اور انا بیٹھ جائے تو عقل کی باتیں اثر نہیں کرتیں۔ علی کو لگتا تھا کہ اس کی بہن نے اس کی توہین کی ہے، اور سارہ کو یقین تھا کہ علی اس کی نیت کو سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر کسی طرف سے صلح کی کوئی کوشش نہ ہوئی۔ بچوں کی شادیاں بار ہو گئیں اور رشتہ داریوں کا وہ خواب جو کبھی دونوں نے مل کر دیکھا تھا، صرف ایک ضد کی نظر ہو کر رہ گیا۔ دونوں بہن بھائی اب عمر کے ایسے حصے میں تھے جہاں انسان کو رشتوں کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان کے درمیان ایک ایسی خلج پیدا ہو چکی تھی جسے پر کرنا مشکل تھا۔ دوستو، اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔